بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یہ اشکال دو وجہ سے آتا ہے، وہ دو چیزیں سمجھ لیں تو سارا اشکال ختم ہو جائے. پہلی وجہ یہ ہے، اس قسم کے متعدد سوالات ہیں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، حدیث کی حفاظت کی گارنٹی نہیں دی ہے. تو حدیث جب اللہ ہی نہیں گارنٹی دی تو کیسے حدیث محفوظ رہے گی؟ تو ہم آپ حضرات کو بتائیں گے 30 پارے کا جو قرآن ہے اس میں تو کہیں قرآن کی گارنٹی کا تذکرہ نہیں ہے بھائی. پورے 30 پارے کا جو قرآن ہو سکتا ہے کہ وہ 10 پارے جو شیعوں کے پاس ہو اس میں کہیں، لیکن ہمارے پاس جو قرآن پاک 30 پارے کا ہے اس میں کہیں یہ نہیں اللہ نے بیان فرمایا قرآن کی ہم حفاظت کریں گے. وہاں ذکر کا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کہیں قرآن کا لفظ نہیں آیا، ذکر کا لفظ آیا ہے. اور ذکر جیسے قرآن کو کہا جاتا ہے ویسے نبی علیہ السلام کی حدیث کو بھی ذکر کہا جاتا ہے. جیسے کہ سورہ احزاب وغیرہ کے اندر موجود وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نمبر 2، اللہ رب العالمین نے جو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا. جب آپ نے سمجھ لیا قرآن بھی ذکر ہے اور حدیث بھی ذکر ہے، قرآن بھی حدیث ہے، نبی کا فرمان بھی حدیث ہے، اللہ نے جو حفاظت کی گارنٹی لی ہے ما انزل کی، جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے. جب یہ وصول آپ کے سامنے آ گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا اور ہم حفاظت کریں گے، تو اللہ رب العالمین نے ایک چیز نہیں نازل کی بلکہ 2 چیز نازل کی. یہی معنی جب آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے قرآن کی نہیں بلکہ ما انزلہ کی حفاظت کی گارنٹی دی ہے تو قرآن بھی محفوظ اور حدیث بھی. دلیل اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر بیان فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے نبی ہم نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کیا. 2 چیزیں نازل ہوئی ہیں، قرآن اور حکمت. پتہ یہ چل گیا ذکر 2 چیزوں کا نام ہے. ما انزلہ 2 چیز ہے، کتاب اللہ کی شکل میں اور سنت رسول کی شکل میں. اللہ تعالیٰ نے ما انزلہ کی حفاظت کی گارنٹی دی ہے تو حدیث بھی محفوظ اور قرآن بھی محفوظ. اور تمام اہل علم کے نزدیک قرآن کی طرح حدیث بھی آسمان سے نازل کی گئی، اس کا نام ہے حکمہ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ سوچیں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے، ما انزلہ کی حفاظت کے لیے جو مختلف احکام نازل کیے اس میں ہے تلاوت اور یاد کرنا، کہ ما انزلہ کو یاد کیا جائے. جہاں اللہ نے قرآن ما انزلہ کو یاد کرنے کا حکم دیا وہاں قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی یاد کرنے کا حکم دیا. سورہ احزاب کی آیت وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. اے نبی کی بیویوں تمہارے گھر میں 2 چیزیں تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھروں میں جو چیز تلاوت کی جاتی ہے اس کو یاد کرو. پھر اللہ نے بیان فرمایا آپ کے گھر میں کیا تلاوت کی جاتی ہے، من یعنی آیات اللہ والحکمہ. اے نبی کی بیویوں تمہارے گھروں میں اللہ کی کتاب اور حکمت 2 چیزیں تلاوت کی جاتی ہیں اور دونوں کو یاد کرنا ہے. تو گویا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، حدیث کو بھی نازل کیا. قرآن پاک رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورہ ہود کی آیت ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن ہم نے نازل کیا
اور پھر اس کی تفصیل بھی من لدن حکیم خبیر، اللہ حکیم خبیر کی جانب سے اس کی تفصیل بھی آپ کو بتائی جائے گی۔ 29واں پارہ سورہ قیامہ کی آیت، سورۃ القیامہ کی آیت، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے نبی ذرا جلد بازی نہ کریں، قرآن ہم نے نازل کیا، آپ کے سینے میں قرآن جمع کریں گے، ثم ان علینا بیانہ، پھر قرآن کی تفسیر بھی بیان کرنا میرا کام ہے۔ تو دونوں اللہ کے کلام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز کیا ہے؟ اب آپ بتائیں، قرآن نے جن صحابہ نے اور جن علماء نے قرآن کو 1400 سال تک محفوظ کیا، انہی علماء نے حدیث کو بھی محفوظ کیا۔ تو دونوں چلی آ رہی ہیں، نسل تواترن آ رہی ہیں، اس لیے جیسے قرآن میں کوئی شک نہیں، احادیث صحیحہ میں بھی کوئی شک نہیں۔ ایک وجہ اور بتائیں، ایک تیسری وجہ یہ ہے، قرآن حدیث میں مشکوک شک ہے۔ کیا وجہ ہے؟ 300 سال تک قرآن نہیں لکھی، حدیثیں نہیں لکھی گئی، یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ قرآن جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں لکھا گیا، ایسے ہی حدیثیں بھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی اور آپ نے لکھوایا۔ لوگ یہ تصور دینا چاہتے ہیں کہ بخاری سے پہلے حدیثیں نہیں لکھی گئی تھی، بخاری سے پہلے حدیثیں لکھی گئی تھی۔ ابو بکر صدیق نے حدیثیں لکھی، 500 حدیثوں کا مجموعہ ابو بکر کے پاس تھا، الحمدللہ۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کی ایک جماعت، صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ہے جنہوں نے باقاعدہ تحریری شکل میں حدیثیں لکھی تھی۔ تو جیسے قرآن لکھا گیا ویسے حدیثیں بھی لکھی گئی، الحمدللہ۔ اس لیے ہم تمام ساتھیوں سے اپیل کریں کہ حقائق کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ما انزلہ کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے، اور ما انزلہ ایک چیز نہیں بلکہ 2 چیزیں کافی ہے نا۔ اسی طرح سے ملتا جلتا بخاری شریف کی سب حدیثیں صحیح ہے کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ ہاں، حدیث میں نہیں لکھا جائے گا تو ایسے ہوا۔ ایک صاحب آج سے تقریباً 10 سال پہلے ہم کو جے پور میں ملے، اس زمانے میں واٹس اپ نہیں تھا، تو ہم سے کہنے لگے کہ ہم نے بخاری پر ریسرچ کیا ہے، 17 حدیثیں بخاری کی غلط ہیں، امام بخاری کا اگر نمبر مل جاتا موبائل نمبر تو میں ان کو کہہ دیتا کہ اصلاح کر لیں۔ یہ بخاری پر اعتراض کرنے والے ایسے مسٹر لوگ ہیں جنہوں نے کبھی حدیث کی نہ پڑھا اور نہ کوئی علم حاصل کیا۔ اتنا بڑا احمق انسان وہ 15ویں صدی میں امام بخاری کا نمبر ڈھونڈ رہا ہے اور سمجھتا ہے شاید کہ وہ سمجھتا تھا دہلی جامع مسجد کے امام بخاری جو ہے وہی بخاری لکھنے والا، یہ سمجھ رہا تھا۔ میرے بھائی، بخاری میں کس حدیث میں آئے گا بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہے؟ حدیث میں نہیں آئے گا، علماء کے اقوال میں آئے گا۔ آپ سب سے پہلی چیز امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تحریر پڑھیں، اگر نہ ملے تو فتح الباری کا مقدمہ، اگر آپ کو کچھ نہ ملے، یہ سارے علماء کے اقوال چاہتے ہوں تو سب سے بہترین کتاب، شاید کہ عربی زبان میں اتنی بہترین کتاب نہ لکھی ہو بخاری، اور امام بخاری کے متعلق سیرت البخاری، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر اور امام بخاری کے صحیح بخاری پر جتنے مصنوعی اور موضوعی اعتراضات تھے سب کا جواب آپ کو تفصیل کے ساتھ مل جائے گا۔ کتاب اردو میں ہے، مطبوع ہے، کتاب کا نام ہے سیرت البخاری۔ تمام علماء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ تحت عدیم السما، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب جو کائنات میں ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ اس میں الحمدللہ کسی بھی کلمہ گو کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو حدیث میں نہیں ملے گا بلکہ کتابوں میں ملے گا۔